محترم ناظرین، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ کا بھائی، آپ کا خادم پاسٹر ابی نذر آج شام آپ کے ساتھ آئمہ ٹیلی ویژن چینل پر جو ہے وہ مخاطب ہے، اور جیسا کہ آج میں آپ سے جو خدا کے پاک کلام کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور بے شک ہم سب خدا کے پاک کلام کو بڑی روانگی سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں۔ اور ان دنوں میں ہم جیسا جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں، فاسٹنگ ڈے چل رہے ہیں، اور بڑی ہماری ایک مضبوط ایمان کی جو ہے یہ پختگی ہے کہ کئی سالوں سے جو ہم اس ایمان میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بائبل مقدس کے مطابق جو ہے ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں، اور روزوں کے ایام میں دوسروں کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزہ ایک ہم ایماندار کی زندگی میں ایمان کو پختہ کرتا ہے، اور روزہ ایماندار کے لیے ایک ترقی کا سبب ہے۔ روزہ ایماندار کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور بائبل مقدس میں بھی جتنے ایماندار ہم دیکھتے ہیں، جتنے ایمانداروں نے ایک کامیاب ریوائول دی، تبدیلی لائے، ان کی زندگیوں میں ہمیں ایک روزے کی بڑی اہمیت جو ہے وہ ہمیں افادیت نظر آتی ہے کہ انہوں نے ایک روزے کو اپنی زندگی میں رکھا، اور روزے سے خدا سے دعا کی، روزے رکھ کر انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، گرانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے انہوں نے ترقی کا جو ہے سبب جو وہ بنے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ جو بات کرنے والا ہوں وہ مقدس پاک کلام سے پالوس رسول کے متعلق ہے۔ مقدس پالوس رسول، جسے ہم جانتے ہیں کہ اس نے بہت ساری تکلیفیں، دکھ برداشت کیے مسیح کی خاطر، اور یہاں تک کہ ایک جگہ پر اس نے اگرپا بادشاہ سے کہا کہ ماں سوائے میرے ہاتھوں میں پیروں میں جو زنجیریں ہیں، اگر ہم اعمال 26 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں میں ذکر آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ماں سوائے میرے ہاتھوں اور پیروں میں جو زنجیریں ہیں وہ یہ کلام نہیں سن سکتے، لیکن اس کے علاوہ جتنے وہاں پر لوگ ہیں وہ اس کلام کو سن لیں کہ مسیح جو میرے لیے ہوا اور دفن ہوا، جی اٹھا، اور میں اسی کی بدولت آج زندہ ہوں۔ اور یہ ایک بڑی گواہی تھی جو اس نے اگرپا بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ اور آج میں مقدس پالوس رسول کی ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جو اعمال رسولوں کے اعمال اس کا 14واں باب، اور غالباً اس کی جو ہے وہ 21، 22 اور 23ویں آیت میں خدا کی پاک کلام سے پڑھوں گا، جس میں لکھا ہے پریز گاڈ، ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اقنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور 23ویں آیت بتاتی ہے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا، اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ عزیزو، بڑی خوبصورت باتیں ہم نے سنی، اور بڑی انکرج ملتی ہے جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں۔ ہمارا دل جو ہے وہ ایمان سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے جائیں، کیونکہ جب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک قوت ملتی ہے، ہمیں ایک زور ملتا ہے، اور ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور آج جو پیسج میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، جو 3 آیات آپ کے لیے پڑھی ہیں، یہاں پالوس رسول کی ایک بڑی جو ہے دکھوں سے بھری ہوئی زندگی جو ہمیں نظر آتی ہے، اور یہاں وہ اپنے شاگردوں کو بھی قائم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر 19ویں آیت کا مطالعہ کر لکھا، پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اقنیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پالوس کو سنسار کیا۔ یعنی یہ جو روزے کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے
جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، یا ہم نے جو ہے وہ ایک دن فاسٹنگ کر لی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ روزہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مسیحیت کے لیے کیا کیا ہے، اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمیں کمزوری میں زور دیتا ہے، روزہ جو ہے ہمیں دکھوں میں ہمارا مددگار ہوتا ہے، روزہ جو ہے ہمیں خدا سے جو ہے گفتگو کرنے کے لیے زور دیتا ہے۔ اور یہاں جو بات ہم نے پڑھی وہ کہ اقنیم میں جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے، خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا، اور جمع کر کے وہ جو ہے انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ ہم خدا کے اس خادم کو، خدا کی خدمت کرنے والے شخص کو ہم جو ہے وہ مار دیتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو کر کے اور پالوس رسول کو جو ہے وہ سنسار کیا، اور پالوس رسول کو پتھر مارے، لیکن اس نے اف تک نہیں کی۔ وہ دکھ یہ روزے سے کم نہیں کہ کسی شخص کو سنسار کیا جائے، کسی شخص کو مارا جائے، لیکن وہ اپنے ایمان پر، اپنے ایمان کے بانی کو جو ہے اس کا انکار نہ کرے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا بانی وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کام کرتے گئے۔ ہمیں روزہ رکھ کر آرام نہیں کرنا، ہمیں روزہ رکھ کر گھر پر سونا نہیں، ہمیں روزہ رکھ کر جو ہے وہ جو کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، ہمیں روزہ رکھ کے کسی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اوروں کے لیے برکت کا سبب بنیں، دوسرے لوگ جو ہے وہ برکت پائیں۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ جب یہ ساری نصیحت جو اس نے سنسار ہونے کے بعد انطاکیہ میں، اقنیم میں لوگوں کو کی اور خدا یسوع مسیح کی تعلیم دی، اور جب وہ لوگ اس کے ساتھ مل گئے، اس کے ساتھ جڑ گئے، تو ان کی زندگی میں ایک بڑی ریوائول آئی جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا تھا۔ اور پھر جب ان کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، ان کو مخصوص کیا جاتا ہے، تو لکھا ہے اس پر بھی جب 23ویں آیت کا مطالعہ کرتے لکھا ہے اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر کے، یعنی اب یہ روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ دعا کے سبب سے کرنا ہے۔ اور روزہ کا مطلب بھی جو اب جب ہم مقدس متی کی انجیل پڑھتے ہیں اس کے 6 باب میں ہمیں روزے کے متعلق خوبصورت باتیں ملتی ہیں کہ مسیح یسوع نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو غیر اقوام کی طرح اپنا منہ نہ بگاڑو، بلکہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم اپنا منہ دھو اور اپنے سر میں تیل لگاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے ہم سے اداسی، کمزوری وہ ہماری زندگی سے دور کرتا ہے، اور ہمیں تیل کا مسح ہی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مسح ہے جو خدا سے ملتا ہے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنے مسح سے بھرتا ہے۔ تو پالوس رسول جو ہے وہ جب دکھ تکلیف اٹھاتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، اور وہ خدا سے زور پاتا ہے اور اتنا ہی بڑھ کر آگے کام کرتا ہے، اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور خدا کی لازوال محبت اس سے کبھی بھی تنہا نہیں اس نے چھوڑا، کبھی بھی وہ اس سے جدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور اس نے اس کو زور اور قوت دیا اور لوگوں کو اس نے ڈیڈیکیٹ کیا۔ محترم ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ایک غیر قوام کی طرح ہے، ہم غیر قوام کی طرح اپنے روزے رکھتے ہیں، اور غیر قوام کی طرح ہماری بہت ساری روزے کی ایسی جو اقسام ہیں جن کو ہم مناتے ہیں کہ شام کو جو ہے وہ بیٹھ جانا، شام کو ہم نے جمع ہونا، اور پھر جو ہے وہ اچھے اچھے لذیذ کھانے بنانا، اور پھر جو ہے ایک دوسرے کے گلے میں ہار ڈالنا۔ یہ غیر قوام ایسا کرتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں ایسی کوئی آمیزش نہیں ملتی، ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ ہم لذیذ کھانے بنائیں، یا ہم اچھے کپڑے پہنیں، یا ہم ایک دوسرے کے گلے میں ہار ڈالیں۔
تو پھر ہمارا روزہ جو ہے خدا کو قبول ہوگا، یا پھر ہم اپنا روزہ کھول سکتے ہیں، یا ایک بڑا اجتماع ہو جس میں روزہ جو ہم کھولیں۔ تو بائبل کہتی ہے کہ ایسا روزہ رکھنے والا شخص اپنا اجر پا چکا ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ اس کی زندگی سے خدا جو ہے کسی بڑے کام کو کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ جسمانی نمود چاہتا ہے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ بہت سارے کاموں میں ناکام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ان کی زندگی میں روزہ، نہ ان کی زندگی میں دعا، نہ ان کی زندگی میں کلام، نہ ان کی زندگی میں پرستش، نہ ان کی زندگی میں خدائی، نہ ان کی زندگی میں لوگوں کے لیے بھلائی، تو پھر وہ کس طرح کامیاب ہوں گے؟ اور یسایہ کے صحیفے میں ہمیں بڑی خوبصورت وضاحت ملتی ہے اس بات کی کہ جب ہم روزہ رکھے، خدا نے کہا کیا میں یہ روزہ نہیں چاہتا ہوں کہ جو ظلم کی زنجیروں کو توڑے۔ جب ہم روزہ رکھیں تو جب ہمیں خدا سے زور ملے تو پھر ہمارے اس زور سے ظلم کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹنی چاہیے۔ جو ابلیس کے ساتھ، ابلیس کے شکنجہ میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آزاد ہونے چاہیے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے مظلوموں کے ہمدرد بنو، حامی بنو، اور اپنے ہم جنس بھائی سے، بہن سے، بچوں سے کسی بات کو جو ہے وہ اس سے روپوشی نہ کرو، پوشیدہ نہ رکھو، بلکہ اسے بتاؤ، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم انہیں دیں۔ آج روزے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے روزہ رکھا اور جناب میں نے شام کو روزہ کھول لیا، بس میرے لیے یہی ہے، بلکہ میرا روزہ یہ ہے کہ میں اپنی روٹی بھوکوں کو دوں، میں اپنی جو خوراک میں سے دوسروں کو دوں، میں دوسروں کے لیے سوچوں، میں یتیموں کے لیے سوچوں، میں بیواؤں کے لیے سوچوں، یہ میرے روزے کا مطلب ہے۔ اور اسی لیے خدا نے کہا مقدس یسایہ سے کہ اپنے ہم جنس سے تو روپوشی نہ کر۔ آج ہماری زندگی میں کیوں کام نہیں ہوتے؟ ہم اپنے ہی بھائی سے، اپنے ہی بہن سے، اپنے ہی لوگوں سے ہم جو ہے وہ روپوشی کرتے ہیں، ہم ان سے نظریں چراتے ہیں کہ یہ کچھ ہم سے مانگ نہ لے۔ اور مسیح یسوع نے ایک ایگزامپل دی کہ وہ کسی جگہ پر جا رہے تھے تو ایک بھوکے نے اس سے کچھ مانگا، اور یسوع مسیح نے ایک تھالی میں سے ایک سیب لیا اور اس شخص کو دے دیا، اور ایگزامپل دی کہ جو مانگے اسے منع نہ کرو، اسے دو، اور یاد رکھیں کہ جو کچھ یسوع مسیح کے ہاتھ میں آیا اس نے دے دیا۔ آج ہم اپنے لیے بچا کر رکھتے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہمیں جو ہے اپنے لوگوں سے محبت کرنی ہے، روزوں کے ایام میں اپنے لوگوں سے جو ہے خدا کی گفتگو کرنی ہے، اپنے لوگوں سے خدا کی اس مصلوبیت کے بارے میں جو اس نے میرے اور آپ کے لیے اٹھائی تکلیفیں اور صلیب اٹھا لی اس نے، ہمیں اس کی جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ان سے یہ گفتگو کریں گے کہ مسیح یسوع جس نے میرے لیے روزے رکھے تاکہ میں ہلاک نہ ہوں، میں مصیبت نہ اٹھاؤں، میں پریشان نہ ہوں، میں ابلیس کے شکنجہ میں نہ ہوں، تو جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو خدا ہمیں زور دیتا ہے، اور اس زور سے آپ مظلوموں کو رہائی دلا سکتے ہیں، آپ یتیموں کے، بیواؤں کے حامی ہو سکتے ہیں، آپ بھوکوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کے کلام سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور مقدس پالوس رسول کی جو بات میں نے آپ کے ساتھ کی ہے کہ اس نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی، یہاں تک سنسار ہوا، اور اپنی تکلیفوں کے باوجود وہ آپ 23ویں آیت کو دیکھیں لکھا ہے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا، اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ یعنی خدا پر ایمان ہے ان لوگوں کا، اور خدا کے ہی کام کے لیے انہوں نے سپرد کیا۔ آئے ہم بھی روزے رکھیں، اور روزے رکھنے کے بعد اپنے ہم جنس بھائیوں کو، اپنے ہم خدمت بھائیوں کو جو ہے وہ خدا کے پاس لائیں، اور انہیں تعلیم دیں روزے کی، تاکہ وہ اوروں کو تعلیم دیں،
اور لوگ روزے کے مفہوم کو جان سکیں اور روزے کے سبب سے برکت پا سکیں، روزے کے سبب سے جو ہے وہ بندھن توڑ سکیں، روزے کے سبب سے وہ زنجیریں ٹوٹ جائیں، روزے کے سبب سے وہ جوئیں کھل جائیں، اور دیکھیے گا کہ آپ کے روزے کا مقصد آپ کو نظر آئے گا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آئمہ ٹی وی، گاڈ بلیس یو پاکستان۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو، شکریہ۔